جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامک کہانی۔ عورتوں کو نفلی صدقات و خیرات کا حکم۔ اے عائشہ جہنم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جہنم سے بچاؤ حاصل کرو، خواہ کھجور کی گٹلی ہی صحیح۔ ماحول میں عورتوں کا مزاج تو کچھ عبادت، روزہ، نماز کا دیکھا جاتا ہے، مگر مالی عبادت، صدقہ و خیرات کا مزاج اور ماحول بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اولا تو عورتوں کے مال وغیرہ کم ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی کبھی خرچ نہیں کرتی۔ عموماً ان کے لیے صدقات و خیرات بیٹی، نواسی، پوتا پوتی وغیرہ ہی تک محدود رہتے ہیں۔ وسعت کے مطابق عورتوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ واجبہ کے علاوہ جو کچھ ہوا تھوڑا بہت عام صدقہ خیرات کرتی رہے، مسجد، مدرسہ اور غریبوں اور اہل علم کو کچھ نہ کچھ دیتی رہے، اور جب دے تو ہرگز یہ نہ چاہے کہ وہ ہمیں اس کا بدلہ دے۔ اس سے خیرات کی توفیق نہیں ہوتی۔ صدقہ خیرات کو جہنم سے نجات میں بہت دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تاکید کی ہے کہ معمولی خیرات ہی صحیح، عذاب دوزخ سے نجات حاصل کرو۔ عرب کے ماحول میں گٹلی بہت حقیر اور معمولی چیز ہوتی ہے، بسا اوقات اچھے اور عمدہ کے بہانے سے بالکل خیرات سے محروم ہو جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا نیا کپڑا نہ ہو سکے تو پرانا کپڑا دے دے، پورا کھانا نہ دے ہو سکے تو تھوڑا ہی صحیح، صرف روٹی ہی صحیح، سالن ہی صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ معمولی اور کم سے کم پرواہ نہ کرے۔ پاری ماؤں بہنوں، آج کچھ اللہ کے واسطے خرچ کر کے کل اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ عورتوں کو صدقہ کی ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم عورتوں کی جماعت کو خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے عورتوں، صدقہ گزارو اگرچہ زیور سے ہو، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ تر جہنم میں جانے والی عورتیں ہی ہوں گی۔ احادیث میں عورتوں کو صدقہ کی بڑی ترغیب و تاکید کی گئی ہے کہ عموماً عورتوں کا مزاج صدقہ خیرات کا نہیں ہوتا، خصوصاً ہمارے دیار میں تو اور بھی کم ہے، جس کے مختلف اسباب ہیں، جس کا ایک سبب صدقہ خیرات کے فضائل اور اس کے جو دینی و دنیاوی فوائد ہیں ان سے ناواقفیت ہے، چونکہ ان میں نہ تو دینی بیان ہوتا ہے اور نہ ان کا دینی کتابوں کے مطالعہ اور دیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، اور بچوں کا گھریلو مسائل سے ان کو موقع بھی کہاں سے ملتا ہے۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی عورتوں کے پاس اپنا روپیہ بھی کم ہوتا ہے، شوہر کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے، اگر اپنی رقم ہوتی بھی ہے تو ان کا مزاج صدقہ و خیرات کا نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے دیار اور ماحول کو بھی دخل ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مزاج جس کا اصل سبب بحال ہے کی اصلاح فرماتے ہوئے صدقات و خیرات کی تاکید کی ہے تاکہ اس کا ثواب حاصل کرے۔ ادھر عورتوں سے گناہوں کا صدور بھی کم نہیں ہوتا، توبہ اعمال صالحہ کی نوبت کم آتی ہے، اور صدقہ جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، عذاب الہی کو بچاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کی ترغیب بتائی کہ صدقہ و خیرات خوب کرو، تھوڑا ہی دو مگر دو تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب سے اس وقت کی عورتوں نے اپنے زیورات کان سے نکال کر دیے۔ آج زیورات نہیں دے سکتی تو کوئی معمولی ہی چیز کم از کم اپنے جوڑے ہی دے دے۔ آج صدقہ کر لو، کل جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔